بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج غالب سیریز کے حوالے سے میرے لیکچر کا موضوع ہے غالب اور دیگر شعراء کرام ایک تقابلی جائزہ۔ تو اس میں نے 4 شعراء کرام لیے ہیں جس کے ساتھ غالب کا تقابل کیا جائے گا۔ ان میں سب سے پہلے ہے بیدل، غالب اور بیدل۔ بیدل یعنی عبدالقادر بیدل۔ اب آگے میں نے بیدل کی جو تاریخ پیدائش اور وفات وہ بھی لکھ دی۔ غالب کی ہم کو پتہ ہے کیونکہ ہم نے سب سے پہلا لیکچر ہی اس حوالے سے بنایا تھا غالب کے حوالہ اثار پر۔ تو بیدل کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 1644 ہے اور 1720 ان کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ بیدل سے غالب کی عقیدت کی وجہ یہ ہے کہ غالب نے ایک اچھے کھاتے پیتے خاندان میں پرورش پائی تھی۔ خود بین اور متکبر واقعہ ہوئے تھے۔ اس خود بینی اور تکبر کو اس یقین نے اور بھی تقویت بخشی تھی جو غالب کو اپنی جدت طبع اور اپنی سخنرانی کے متعلق تھا۔ غالب کی تمنا یہ تھی کہ وہ اپنی زندگی نوابوں کی طرح ٹھاٹھ سے بسر کریں، لیکن ہوا یہ کہ عمر بھر وہ مالی مشکلوں میں گھرے رہے اور اپنی عمر عزیز کا بہت سا حصہ روپیہ حاصل کرنے کے لیے صرف کر دیا، اور یہ قضیہ غالب کے پینشن کا قضیہ کہلاتا ہے۔ غالب کے بہت سے اشعار سے یہ بات مسلم ہوتی ہے کہ ان کی شخصیت دو لخت ہے۔ اسے اصطلاح میں سپلٹ پرسنالٹی کہتے ہیں۔ غالب نے اپنی اس دو لختی کی طرف مختلف اشعار میں اشارہ بھی کیا ہے۔ مثلاً ہم وہاں ہیں یہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی، اے ساکنان کوچائے دلدار دیکھنا، تم کو کہیں جو غالب اشفتہ سر ملے۔ غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا، وہ دن گئے کہ کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں۔ شعر میں دو شاہ کو دعا عجیب و غریب ٹکڑا ہے۔ اس کے معنی یہ سمجھ میں آتے ہیں کہ اب وظیفہ جو لیتے ہو تو مداح سرائی کرنی پڑے گی۔ مقصود اس تمہید سے یہ ہے کہ غالب کی نظر میں معیاری انسان اور شاعر وہ تھا جو مداح سلاطین و وزراء سے بے نیاز ہو۔ بیدل میں اس کو وہ معیاری فنکار، شاعر اور مفکر نظر آیا جو اس کے وجود معنوی میں مثالی تصویر کی طرح زندہ رہتا تھا۔ اس لیے جب غالب بیدل کی مداح کرتے ہیں تو وہ اس غالب کی طرح کی مداح کرتے نظر آتے ہیں جو وہ بن نہ سکا اور جس کی اسے تمنا تھی۔ غالب نے بیدل کے متعلق کہا ہے، مطرب دل نے میرے تارے نفس سے غالب، ساز پر رشتہ پے نغمہ بیدل باندھا۔ بیدل سے شگفتگی کی دوسری وجہ بیدل کے کلام کے اسلوب اور اس کے فکری پیمانوں سے تعلق رکھتی ہے۔ بیدل نہ صرف علوم و فنون اور عرفان و سلوک کی تمام منزلیں طے کر چکا تھا بلکہ اس کے سوچنے کا ڈھب، اس کے بات کرنے کا طریقہ اپنے معاصروں سے بالکل جدا تھا۔ اپنی ترکیبات اور الفاظ میں اتنے التزامات اور اتنے اشارات مخفی کر دیتا ہے کہ ہر ذی بصیرت اور ہوش مند سننے والا یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ بیدل کو ان تمام مقامات کا شعور کیسے حاصل تھا۔ غالب کے کچھ اشعار جو بیدل سے متاثر ہو کر لکھے گئے: گو نہ سمجھوں اس کی باتیں، گو نہ پاؤں اس کا بھید، گو نہ سمجھوں اس کی باتیں، گو نہ پاؤں اس کا بھید، پر یہ کیا کم ہے کہ مجھ سے وہ پری پیکر کھلا، منہ نہ کھلنے پر وہ عالم کہ دیکھا ہی نہیں، منہ نہ کھلنے پر وہ عالم کہ دیکھا ہی نہیں، زلف سے بڑھ کر نقاب اس شوخ کے منہ پر کھلا، پانی سے سرگزیدہ ڈرے جس طرح اسد، پانی سے سرگزیدہ ڈرے جس طرح اسد، ڈرتا ہوں آئینہ سے کہ مردم گزیدہ ہوں،
غالب کے کلام پر بیدل کا جو اثر ہوا ہے اسے نقادوں نے عام طور پر یہ شکل دی ہے کہ غالب کو بیدل کی طرح تراکیب تازہ اور لطف و استعارات و تشبیہات کا شائق بیان کیا ہے۔ غالب کے ہاں تشبیہ کی خوبی اور استعارے کی لطافت مطالب پر مبنی ہے، بیدل کے مطالعے پر نہیں۔ بیدل نے اسے یہ بتایا ہے کہ مطالب عامیانہ اور بازاری نہیں ہونے چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ غالب کا کلام کم و بیش ابتذال سے پاک ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ غالب نے بیدل کے کلام کے مطالعے سے عین اسی طرح استفادہ کیا ہے جس طرح شاگرد کرتا ہے، کہیں کہیں بیدل کے راستے سے ہٹ کر بھی سوچا ہے۔ غالب کہتا ہے، وہ زندہ ہم ہیں کہ ہیں روشناس خلق خضر، وہ زندہ ہم ہیں کہ ہیں روشناس خلق خضر، نہ تم کہ چور بنے عمر جاوداں کے لیے۔ بیدل کے اشعار، اب یہاں پہ فارسی کے بیدل کے اشعار ہیں اور اس کے آگے میں نے ان کا اردو میں مفہوم بھی لکھ دیا ہے، تو یہ آپ دیکھ لیں۔ مطلب گر بود از ہستی ہمیں آزاد بود، ہستی وجود کا مطلب دار اور تکالیف ہیں، ورنہ در کنج عدم آسودگی بسارے بود، وگرنہ عدم کے گوشے میں سکون بہت تھا، راحت درین قلموں از اثار ہوش نیست، اس قلم میں راحت نہیں ہے اور یہ ذہانت کا کام نہیں ہے، خوابیدہ است اگر کسے آرام داشت است، وہ محو خواب ہے جو کوئی بھی آرام میں ہے۔ مسلم ہے کہ غالب نے اس مضمون کو اپنے نظام خیال کا بنیادی مسلمہ بنا کر پیش کیا اور یہاں سے شروع ہو کر کے غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک، غم اگرچہ جاں گسل ہے پہ کہاں بچیں کہ دل ہے، غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ میر و غالب، اب میر کی پیدائش اور وفات 1723 سے 1810۔ اردو ادب میں جتنے بلند پایہ شاعر گزرے ہیں ان کے طرز بیان میں انفرادیت پائی جاتی ہے، اسلوب میں ایک انوکھا پن ہوتا ہے۔ اردو شعراء میں یہ انفرادیت میر کے بعد خصوصیت سے کلام غالب میں ملتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ میر کے یہاں زبان و بیان کی گلاوٹ قائم رہتی ہے، غالب کے ہاں بعض اوقات فوت ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ سبب نہیں کہ غالب کے خیالات فلسفیانہ ہونے کے سبب سے دقیق و پیچیدہ اور عام راستے سے ہٹ کر نظم ہوتے ہیں، لہٰذا فارسی کی ثقیل یا نامانوس تراکیب کا استعمال ناگزیر ہو جاتا ہے، یا یہ کہ فارسی میں جتنی دستگاہ غالب کو تھی میر کو نہ تھی۔ میر کا ایک دیوان فارسی بھی موجود ہے، غالب سے کہیں زیادہ فلسفیانہ خیالات شعر کے کالم میں ڈھال دیتے ہیں۔ اردو میں فارسی تراکیب کا صحیح و شگفتہ و برجستہ استعمال میر کے استعداد علمی کا بین ثبوت ہے۔ اس کا عربی کا مطالعہ غالب سے وسیع تر ہے، غالب کو عربی میں معمولی شد بود تھی، دونوں کی افتاد مزاج اور حالات زندگی پر غور کرنے سے یہ نتیجہ عکس ہوتا ہے کہ میر میں خود فراموشی کا ملکہ تھا۔ اکثر شعر کہتے وقت اس کی محویت و استغراق کا یہ عالم ہوتا تھا کہ لوگ آتے تھے اور اٹھ کر چلے جاتے تھے لیکن وہ ان کی طرف متوجہ نہ ہوتا تھا، کمرے سے ملحق پائیں باغ ہے اور وہ بیگانہ، لوگ کلام سننے کا تقاضا کرتے تھے اور وہ ٹال دیتے تھے، یہ بھی گوارا نہ تھا کہ اس کی غزلیں گائی جائیں۔ اس کے برعکس غالب کو اپنا کلام سنانے کی ایسی دھن رہتی تھی کہ خالی کمرے کو شعر سنا رہے ہیں، یہاں کچھ دیر بیشتر احباب کا مجمع تھا، سنانے کے علاوہ غزلیں خطوں میں نقل کر کے احباب کو بیچتے تھے۔
دونوں شاعروں میں یہ فرق بھی ہے کہ میر رومانوی تھے اور غالب کلاسیکسٹ۔ میر کی شاعری میں شخصیت جھلکتی ہے اور غالب کی شاعری کردار کی آئینہ دار ہے۔ غالب کی شاعری وہ ہے جس میں جذبات کا تناؤ نہیں ہوتا بلکہ غور و فکر سے وجود میں آتی ہے۔ خود غالب کو اعتراف تھا کہ 25 برس کی عمر تک خیالی مضامین باندھا کیے۔ میر کی شاعری وجدان کی سرگردگی میں جذبات و واردات کی مصوری ہے۔ غالب کو یہ کاوش رہتی تھی کہ اسلوب ادا میں جدت و ندرت پیدا کریں تاکہ اپنے ہم عصر شعراء میں ممتاز ہی رہیں بلکہ ان پر سبقت لے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ کلام میر میں تراکیب و معنی شیر و شکر ہیں اور کلام غالب میں تراکیب معنی پر چھائی ہوئی ہے۔ کلام غالب میں پہلے تراکیب پر نظر پڑتی ہے، پھر مطلب کی طرف ذہن جھکتا ہے۔ میر کے مطالعہ میں عمل اس کے برعکس ہوتا ہے۔ فارسی شاعری میں بے دل کی پیروی کے بعد عرفی، نظیری، ظہوری وغیرہ نے غالب کی دستگیری کی اور راہ راست پر لگایا تو اردو میں یہی فرض میر نے ادا کیا جس کے غالب خود معترف ہیں۔ غالب اپنا بھی عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرہ ہیں جو معتقد امیر نہیں، ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اشعار پہلو بہ پہلو درج کیے جاتے ہیں جس سے اندازہ ہوگا کہ غالب میر سے کس قدر متاثر تھے۔ غالب کا شعر: بازی چائے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ میر کہتے ہیں ہوتا ہے یاد جہاں میں ہر روز و شب تماشا، دیکھو جو خوب تو ہے دنیا جب تماشا۔ غالب کہتے ہیں ہم وہاں ہیں یہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ میر کہتے ہیں بے خودی لے گئی کہاں ہم کو، دیر سے انتظار ہے اپنا۔ غالب کہتے ہیں نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ میر کہتے ہیں میری نمود نے مجھ کو کیا برابر خاک، میں نقش پا کی طرح پائمال اپنا ہوں۔ ذوق و غالب: ذوق جی 1790 سے 1854۔ مرزا غالب کے باکمال شاگرد خواجہ الطاف حسین حالی نے یادگار غالب میں مرزا کی وسعت اخلاق و مروت، راست و گفتاری کی بڑی تعریف کی ہے اور اپنی ذاتی واقفیت کی بنا پر لکھا ہے کہ مرزا نے کبھی کسی کی حجب سے اپنی زبان کو آلودہ نہیں کیا۔ اور شیخ محمد ابراہیم ذوق کے شاگرد مولانا محمد حسین آزاد نے آب حیات میں ذوق کی پاکیزہ نفسی، خدا پرستی، نیک طبعی اور نیک خواہی کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ غالب نے ذوق کی حجب لکھی اور نہ ذوق نے غالب کی، لیکن پھر بھی اردو ادب کا ہر طالب علم اس بات سے واقف ہے کہ دل کے شیشوں میں بال پڑے ہوئے تھے، لیکن اگر ہم ان کے عہد کو پیش نظر رکھیں تو یہ کوئی حیرت کی بات بھی نہیں معلوم ہوتی کہ ان کے دل ایک دوسرے سے صاف نہ رہے ہوں۔ غالب اور ذوق آدمی ہی تھے، فرشتے نہیں تھے، اور دونوں اپنی خوشحالی اور آسائش کے لیے دربار سے آس لگائے ہوئے تھے۔ اتفاق تھا کہ بہادر شاہ ظفر نے اپنی ولی عہدی کے زمانے میں ذوق کو اپنا استاد بنا لیا۔ انہیں صرف 4 روپے مہینہ تنخواہ ملتی تھی، لیکن یہ اعزاز کیا کم تھا کہ لال قلعہ میں ان کی رسائی تھی اور شہزادے انہیں استاد ذوق کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ غالب ایک طرف تو وہ اس اعزاز سے محروم رہے اور دوسری طرف وہ فارسی آمیز اردو شاعری کی وجہ سے دلی کے تمام حلقوں میں مقبول نہ ہو سکا۔ دوسری وجہ غالب کے حسن نواب الہی بخش معروف دہلی کے خوش فکر شعراء میں گنے جاتے تھے، اور لطف یہ تھا کہ وہ ذوق سے مشورہ سخن کرتے تھے۔ ایسی حالت میں غالب کے لیے یہ بات آسان نہ رہی ہوگی کہ وہ اپنے حسن معظم کے استاد کا مذاق اڑائیں۔ اس میں شک نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ذوق کی عزت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ کبھی کبھی ان کے اشعار بھی پسند کرتے تھے۔ حالی اس کے گواہ ہیں کہ جب ایک دن غالب کے ایک دوست نے ذوق کا یہ شعر پڑھا:
اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو مرزا نے بےتاب ہو کر یہ شعر بار بار پڑھوایا اور بار بار خود پڑھا، اور ایسی صورت ذوق کے ہاں بھی پیش آئی۔ آزاد اب حیات میں لکھتے ہیں کہ ذوق غالب کے صاف اشعار کو پڑھتے اور پسند کرتے تھے۔ چنانچہ ایک صحبت میں غالب کے کئی پسندیدہ شعر سنائے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا: دریائے معصیت تنک آبی سے ہوا خشک، میرا سر دامن بھی ابھی تر نہ ہوا تھا۔ بہرحال ذکر اس بات کا تھا کہ متعدد صورتیں ایسی نظر آتی ہیں جن کی بنا پر یہ گمان بھی ہوتا ہے کہ آپس میں چشمک بھی رہی ہوگی۔ جیسے غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آب بحرہ ہیں جو معتقد میر نہیں۔ اور ذوق کے ہاں دیکھیں تو یہ شعر نظر آتا ہے: نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ تو شاید ہی کوئی شخص اس میں شک کرے گا کہ اس میں یاروں کا طنز کس کی طرف ہے۔ غالب نے تولی کے انداز میں کہا: یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ تو ذوق کہتے ہیں: اے ذوق بس نہ آپ کو صوفی جتائیے، معلوم ہے حقیقت ہو حق جناب کی۔ اس میں شک نہیں کہ معمولی معاصرانہ چشمک اور مسابقت کے جذبے کو ہوا دینے اور چنگاری بھڑکا کر شعلہ بنانے میں دربار کا ہاتھ زیادہ تھا۔ ذوق استاد شاہ تھے اور لال قلعہ میں ان کے قدم جمنے نہیں دیتے تھے۔ غالب کے فارسی قصائد اور بعض خطوط میں اس کی جانب اشارے ہیں۔ وہ دیکھتے تھے کہ وہ لوگ جو شعر و سخن میں ان کے ہم پلہ ہیں، محض دربار کے بل بوتے پر اکڑتے پھرتے ہیں، اور یہ بات دل کے پردوں سے گزر کر زبان قلم پر آ ہی جاتی تھی: بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ اس تصادم کا سب سے اہم واقعہ شہزادہ جوان بخت کی شادی کا صحرا لکھنے کا سلسلے میں پیش آیا۔ نواب زینت محل بہادر شاہ کی ملکہ تھیں، ان کے بیٹے شہزادہ جوان بخت کی شادی تھی۔ نواب زینت محل نے غالب سے صحرے کی فرمائش کی اور غالب نے خوبصورت صحرا لکھ کر حضور میں پیش کیا۔ اور اشعار تو خیر جیسے بھی تھے، مقطع ایک اہم ادبی معرکے کی جڑ بن گیا۔ ذوق سے ان کی چشمک نہ ہوتی تو اس مقطع میں کوئی خاص بات نظر نہ آتی۔ ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرفدار نہیں، دیکھیں اس صحرے سے کہہ دے کوئی بڑھ کر صحرا۔ بادشاہ کو اس مقطع میں استاد ذوق کی حد تک نظر آئی اور درباری ماحول نے ایک کھیل کھیلنے کی داغ بیل ڈالی۔ اس وقت استاد ذوق کو حکم دیا گیا کہ اس چیلنج کا جواب دیں، اور اس کی خاص طور پر فرمائش کی گئی کہ مقطع پر نگاہ رکھیں۔ ذوق نے صحرا کہا اور مقطع کا بھرپور جواب دیا: جس کو دعویٰ ہے سخن کا یہ سنا دے اس کو، دیکھ اس طرح سے کہتے ہیں سخنور صحرا۔ صحرا اس اہتمام سے اور اس ماحول میں لکھا گیا کہ جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گیا، اور غالب کو اندازہ ہوا کہ جو بات انہوں نے محض شاعرانہ طور پر لکھی تھی وہ کچھ اور بن گئی۔ معاملہ محض ذوق کا نہیں، بادشاہ کا تھا، جن سے مقابلہ کی طاقت غالب میں نہ تھی۔ اس لیے معذرت کے طور پر ایک قطعہ لکھ کر بات خدمت شاہی میں بھیجا، اور غالب اس سے بڑی خوبی سے عہدہ برآ ہوئے۔ قطعہ کے اشعار دیکھیے: منظور ہے گزارش احوال واقعی، اپنا بیان حسن طبیعت نہیں مجھے، سو پشت سے ہے پیشہ ابا سپہ گری، کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے۔ معلوم نہیں اس شاعرانہ طویل سے بات بنی یا بگڑی ہی رہی، لیکن ہوا یہ کہ 3 سال کے اندر ذوق اس دنیا سے سدھارے اور بہادر شاہ ظفر نے غالب ہی کو اپنا کلام دکھانا شروع کر دیا۔ مومن اور غالب 1800 سے 1851 مومن کا جو ہے دورانیہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مومن اور غالب دونوں شاعر تھے۔
اس میں شک نہیں کہ مومن اور غالب دونوں شاعر تھے، اور شاعر بھی ایسے جن پر دنیائے شاعری بجا طور پر فخر و ناز کر سکتی ہے، اور جنہوں نے اپنی اپنی جگہ خصوصیت استادانہ حاصل کر لی تھی، لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ دونوں مختلف راہوں کے چلنے، مختلف مذاق رکھنے والے، اور دونوں کے رنگ طبع میں بہت اختلاف تھا۔ غالب آزادانہ مزاج، اند لا ابالی، غم و افکار کو کیفیت شراب سے دور کرنے والا، زخم خوردہ مگر مرہم کی جستجو سے پہلے، بے پرواہ، درد مند مگر فکر چارہ سے مستغنی۔ مومن عاشق مزاج، الفت و محبت کے مضبوط زنجیروں میں جکڑا ہوا، جس پر جان دینے والا، زمانہ کے غم و الم سے اثر لینے والا، آن پر جان دینے والا۔ غالب خانہ مست مگر مزاج میں شاہانہ بو لیے ہوئے، مومن شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے حلقہ ارادت میں بیٹھنے والا۔ غالب امرائے احد کا ثناگو اور عقیدت مند، مومن روسا کو ناپسند کرنے والا، ان کی صحبتوں سے محترز، ان کے مال و دولت پر نظر استحقار ڈالنے والا۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ دونوں کا رنگ شاعری بھی جدا ہوگا۔ غالب اور مومن کی شاعری میں تشبیہات، رنگ بلاغت، طرز فصاحت، استعارات، انداز بیان، محاکات بیان، جذبات ادائے مضمون، جدت تخیل وغیرہ سب چیزیں مشترک اور یکساں طور پر پائی جاتی ہیں، لیکن نگاہ حقیقت شناس اس فرق و امتیاز کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتی جو ان دونوں میں پایا جاتا ہے۔ مومن کہتے ہیں، چاہتا ہوں میں کہ مسجد میں رہوں مومن ولے، کیا کروں بت خانے کی جانب کھنچا جاتا ہے دل۔ غالب کہتے ہیں، جانتا ہوں ثواب طاعت و زاہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ مفہوم دونوں شعروں کا ایک ہی ہے، مگر غالب کے ہاں بندش اس قدر چست ہے کہ مومن کے شعر کی یہ لطافت بھی کہ دل خود بخود بت خانہ کی طرف کھینچا جاتا ہے، اس کا مقابلہ نہیں کرتی۔ کر کے زخمی مجھے نادم ہوں یہ ممکن ہی نہیں، کر کے زخمی مجھے نادم ہوں یہ ممکن ہی نہیں، گر وہ ہوں گے بھی بے وقت پشیماں ہوں گے۔ غالب کہتے ہیں، کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اشتراک خیال معشوق کی پشیمانی میں ہے، مگر غالب کے ہاں انداز بیان مومن سے بہتر ہے۔ اچھا جی، یہاں میرے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ غالب کا اپنے ہم عصر شعراء سے کس طرح اختلاف تھا، کچھ باتیں مشترک بھی تھیں اور اختلاف بھی تھا۔ تو یہاں پہ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔